بریگیڈ صاحب یہ بتائیے کہ اب کہ سیالکوٹ کے محاذ کا کیا حال تھا؟ جیسے پہلے میں نے کہا کہ سیالکوٹ میں انہوں نے اپنی بختر بند ڈویژن داخل کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سیالکوٹ سے بعد وہ جی ٹی روڈ کو کاٹ دیں گے، گجرانوالہ کھاریاں گجرات جو روڈ ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا، تاکہ پاکستان کے ذرائع مواصلات جو ہیں وہ بالکل وہ بند ہو جائیں، اور پھر ہم پاکستان کو مجبور کریں گے کہ ہماری شرائط پہ صلح کرو۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک دھوکہ دینے کے لیے اٹیک کیا تھا جسر پر، اچھا، اور جس کو فوج میں ڈسیپٹیو اٹیک کہتے ہیں، فینٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے کیا اس کا اثر ہوا۔ شروع میں یہی سمجھا گیا کہ وہاں پر ان کا مین اٹیک آ رہا ہے، یہ علم تھا کہ ان کے پاس آرمر ڈویژن ہے، بہت ٹینک ہیں، تو وہ اپنے ٹینکوں کو استعمال کریں گے پاکستان کے اوپر کوئی بڑا حملہ کرنے کے لیے۔ اور جسر سے بھی رستہ جاتا تھا، گجرانوالہ لاہور روڈ بھی زد میں تھی، گجرات لاہور روڈ بھی زد میں تھی۔ شمال کی طرف نکل جائیں تو وہ گجرانوالہ لاہور ہو جائے گا، گجرانوالہ کے جنوب میں جائیں تو وہ کھاریاں کی طرف والی روڈ کو کاٹ سکتے تھے۔ تو کچھ ہماری موومنٹس بھی اس طرف ہوئیں، لیکن رات ہی میں پتہ لگ گیا کہ نہیں، وہ ڈسیپٹیو ہے، یہ تو فینٹ ہے، اصل حملہ آ رہا ہے چونڈا ظفروال کے سامنے، اور ظفروال اور سیالکوٹ کے درمیان چونڈا گڈگور اس علاقے میں۔ تو فوراً ہی واپس فورسز کو بلایا گیا، لیکن جو 8 ستمبر کی صبح جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ بھارتی آرمر ڈویژن چونڈا کے قریب آ چکا تھا، اور وہ خود ہی ڈرتے ڈرتے آ رہے تھے۔ وہ جیسے آرمر ڈویژن کا مین جو فیکٹر ہے اس فورس کا، وہ تو سپیڈ ہوتی ہے، سپیڈ اور شاک، لیکن وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی چال نہ ہو پاکستان کی، ہمیں پھنسا نہ دیں، تو وہ بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ، میں کہوں گا چوروں کی طرح آگے آ رہے تھے۔ تو 8 ستمبر کو صبح کے وقت فجر کے ٹائم پہ جب ہماری فورسز ان کے سامنے صف آرا ہوئیں، تو اس وقت 25 کیولری ریجمنٹ کے پاس 2 اسکواڈنس کی فورس تھی، باقی ان کے لوگ ابھی آ رہے تھے۔ 8 ٹینک ہوتے ہیں ایک اسکواڈن کے اندر 14 ٹینکس ہوتے ہیں، 14 ہوتے ہیں، اچھا 28 ٹینک تھے، 16 کہہ لیں۔ تو یہ بڑی تھوڑی سی فورس تھی، سامنے آرمر ڈویژن تھا، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آرمر ڈویژن ہے۔ بہرحال یہ تھا کہ اس سے ایک انہوں نے ہمارا بارڈر کراس کیا ہے اور وہ آگے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو عبدالعلی ملک صاحب بریگیڈ کمانڈر تھے، اور انہوں نے بریگیڈیئر ناصر جو اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے اور 25 کیولری کی کمان کر رہے تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو آپ انہوں نے جو پوزیشنز لی ہوئی ہیں ان کے سامنے آئیں اور ان پہ حملہ کریں۔ تو کرنل ناصر نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی ٹینک ہیں ان سب کو پھیلا کر اتنے بڑے فرنٹیج پہ حملہ کیا جائے کہ وہ سمجھیں کہ یہ شاید پاکستان کا آرمر ڈویژن ہے۔ اور ہمارے ٹینکس اس وقت بہتر تھے، ان کی رینج بھی زیادہ تھی، ایکوریسی بھی بہتر تھی، اور صبح کا وقت تھا، ٹینکوں نے پھیل کے حملہ کیا، اور بھارتی ٹینک جو تھے وہ ہٹ ہوئے، اور ان کے دماغ میں یہ آیا کہ اتنے بڑے 6-7 کلومیٹر کے فرنٹ پہ حملہ کرنے والی آرمر ڈویژن ہو سکتی ہے، اور ہم نے تو تھوڑے سے علاقے پہ قبضہ کیے ہوئے۔ تو وہ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ مڑ کے بھاگے، اور جب وہ بھاگے تو صبح کی روشنی ہو گئی، اور صبح کی روشنی میں ایئر فورس پہنچ گئی۔ انہوں نے وہ مار ماری، پھر ہماری آرٹلری جو تھی، پوری ہماری ڈویژنل آرٹلری بلکہ کور آرٹلری، اس نے وہ صبح کی روشنی سے فائدہ اٹھایا، اور بھاگتے ٹینکوں کو وہ جہاں جمع ہوتے تھے وہاں اس قدر سخت آرٹلری کا فائر آتا تھا کہ ان کے بہت سارے ٹینکس جو تھے وہ آرٹلری کیجولٹی بن گئے، آرٹلری کی وجہ سے ٹوٹ گئے، جل گئے۔ بے شمار 13 FF ریجمنٹ ہماری تھی، وہ اس وقت ریکی اینڈ سپورٹ بٹالین تھی جو آرمرڈ ٹروپس کی سپورٹ میں فلینک پروٹیکشنز کرتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے فرنٹ پہ پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے بھی اس وقت
یہ 106 mm ریکوائلس رائفلس ہاں چھوٹی والی. پاکستان نے نئی خریدی تھیں امریکہ سے، ان کا انتہائی شاندار استعمال ہوا. تو جو پھینٹی پڑی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھاگ کر واپس کئی میل پیچھے چلے گئے، اور جو ان کا حملے کا ارادہ تھا وہ سارا ہوا میں اڑ گیا، اور بعد میں وہاں پر ان کو ان کے برا بھلا کہا کمانڈروں نے، اور پھر وہ دوبارہ آہستہ آہستہ آئے، لیکن پھر وہ پاکستانی ڈیفینسز کو وہ توڑ نہیں سکے. کچھ نہ کر سکے.